یہ کیا ہوا؟ گزشتہ اتوار تک تو آپ کے وزراء نمبر پورے ہونے کے دعوے کر رہے تھے، اور آج مولانا فضل الرحمان نے جو میڈیا ٹاک کی اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کی تو تمام جو مسودہ تھا اس کو مسترد کرتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے آپ کے نمبر اب مزید کم ہو رہے ہیں۔ بڑی مہربانی، دیکھیں ہماری مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو سینئر قیادت ہے ان کی ملاقاتیں ہوئی۔ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کی بھی ملاقاتیں ہوئی تھی، اور یہ تمام جو نکات تھے اس پہ گفتگو ہو رہی تھی، اور ہمیں اتوار کو یہ سیشن جو ہمارا آن گوئنگ تھا اس میں یہ ہمیں کوشش تھی ہماری کہ ہمارے نمبر پورے ہو جائیں۔ اور یہ جو بات ہے یہ پارلیمنٹ ہے، یہ جمہوریت ہے۔ یہ پارلیمنٹ کوئی جو ہے خاموش قبرستان نہیں ہے جہاں پہ گفتگو نہیں ہوگی، جہاں پہ اختلاف رائے نہیں ہوگا، جہاں پہ شور شرابہ نہیں ہوگا۔ یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ پارلیمنٹ میں گفتگو بھی ہوتی ہے، ڈیبیٹ جو ہوتی ہے اس میں، یا جو قانون سازی ہوتی ہے اس میں اختلاف رائے اگر آتا ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے اور یہ کوشش آج تک جاری ہے، اور ہماری پوری کوشش ہے جو ہمارے نمبر کم ہے اس کو پورا کیا جائے۔ نمبر کی بات نہیں ہے، اصل بات یہ کہ ایک اجتماعی کوشش کی جا رہی کہ تمام پارٹی جو بڑی پارٹیاں ہیں اس میں اس کا حصہ ہو۔ یہ ظاہر آئینی ترمیم ہے، تو اس میں نہ شکست نہ ہار جیت کے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا کیلداس کوہستانی صاحب، یہ بتائیے گا اتوار کو آپ بھی ممبر قومی اسمبلی ہیں، آپ بھی وہاں پر موجود تھے، آپ کو کیا احکامات دیے گئے تھے اور مسودہ آپ نے دیکھا کیا؟ آپ ممبر قومی اسمبلی ہیں جنہوں نے ووٹ کرنا تھا وہاں پر۔ دیکھیں، ایک تو یہ بات پورے ملک میں بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، میں ممبر پارلیمنٹرین ہوں، نیشنل اسمبلی ہوں۔ ہمیں ایک دن پہلے وزیر اعظم آفس میں ایک ڈنر تھا، اس میں وزیر اعظم صاحب نے اور اسحاق ڈار صاحب جو اس کو لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے پوری تمام پارلیمنٹرین کو بریفنگ دی، اعتماد میں لیا، جو چیزیں تھیں وہ بتائی۔ لازمی نہیں کہ ہم وہ جا کے بات ٹی وی پہ یا وقت سے پہلے جا کے لوگوں کو بتا دیں۔ یہ بات جو روح تھا ترامیم کا، اس میں موٹی موٹی چیزیں ہمیں بتائی گئی تھی، ہمیں پتہ تھا۔ یہ بات بالکل غلط ہے، کوئی کسی کو پتہ نہیں ہونا۔ دیکھیں، ڈرافٹ تب فائنل ہوتا ہے جب کیبنٹ میں جاتا ہے، جب کیبنٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ظاہر ایک بات چیت کا ہوتا ہے، اور جو چیزیں موٹی موٹی ہوتی ہیں وہ سب سے بات بھی کی گئی، اور میں نہیں سمجھتا ہوں اس میں کوئی ابہام ہے۔ اور یہ بات کرنا کہ حکومت کی ناکامی ہو گئی، حکومت کی نااہلی ہے، مجھے بتائیں وہ جو لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں مسلم لیگ نون کو یا سے حکومت کو، ان کو پتہ نہیں ہے کہ 22 اپریل جب یہ ہم نے نو کانفیڈنس موو کر رہے تھے، یہ ملک ڈیفالٹ ہونے تھا۔ اس وقت ہمارے صدر وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں اپنی سیاست کے بجائے ریاست کو ترجیح دیتا ہوں۔ ہم نے اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ اس ملک میں ہمارے پیپلز پارٹی سے شدید اختلاف تھے۔ 90 کی دور میں آپ چلے جائیں، ہم نے جمہوریت کے خاطر محترمہ شہید بے نظیر بھٹو سے چارٹر آف ڈیموکریسی کی نئی تاریخ لکھی، جمہوریت پورا کیا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، یہ بالکل ماضی کی باتیں، احمد عبیس صاحب بھی موجود ہیں نا۔ یہ وہ جماعت ہے جس نے اس ملک میں ترقی کا ماڈل پیش کیا، اس ملک میں موٹر وے کے جال بچھائے، ورنہ آج جی ٹی روڈ پہ کوئی سفر نہیں کر سکتا۔ جو لوگ ہمیں تانے دے رہے تھے، اس ملک میں اندھیرے تھے 2013 میں، نواز شریف نے اس ملک میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا۔ ہم آج بھی چارٹر آف ڈیموکریسی پہ کھڑے ہیں، اس کا مقصد یہ تو نہیں ہو سکتا نا کوہستانی صاحب کہ آپ اصل روح کے تحت اس میں بغیر بحث کیے آئینی ترمیم آ رہی تھی۔ کیلداس کوہستانی صاحب، یہ فرمائیے گا اب پی ایم ایل این کیا کسی معجزے کا انتظار کریے؟ کیونکہ اتوار سے آج دیکھ لیں کہ 3 دن گزر چکے ہیں۔ فضل الرحمان سے آپ کی پارٹی کی ملاقات اتوار کو ہی، اس کے بعد 3 دن ہو گئے کسی نے ملاقات نہیں کی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہا گیا کہ وہ یہ کردار ادا کریں گے، لیکن وہ تو اپنے ایک علیحدہ جو ہے مسودہ لے کر آ رہے ہیں۔ تو کیا کسی معجزے کا انتظار ہے پی ایم ایل این کو؟ دیکھیں، میں نے پہلے کہا ہم جمہوری جماعتیں ہیں، ہم ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو اعتماد میں لیں گے۔ آج بھی مولانا فضل الرحمان سمیت باقی جماعتوں سے ہمارا رابطہ ہے۔ اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ بھی سب کوشش کر رہے ہیں۔ ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کو اصل شکل میں لانا چاہتے ہیں۔ میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ جو جماعت اس ملک میں فتنہ اور فسادی ٹولہ ہے، جو جماعت تو نہیں ہے، جو اس ملک میں پونے 4 سال جو انہوں نے اسمبلی چلایا تھا، میں بھی اس ایوان کا ممبر تھا، ایک کرنل لیاقت اس ایوان کو چلاتا تھا۔ یہ ان کا اسپیکر جو ہے ابھی بڑا وہ بھاشن دینے کی ہمیں کوشش کر رہا تھا۔ اس دن میں نے ٹویٹ بھی کی تھی کہ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک کرنل کے ذریعے قانون سازی کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور آپ نے جس طرح بل پاس کروائے وہ بھی سب تاریخ کا حصہ ہے، پتہ ہے سب کو۔
ہم ایک جماعت ہے، ایک سیاسی حکومت ہے، ایک جمہوری حکومت ہے، ہم بات چیت کر رہے ہیں، ہم خود بات کر رہے ہیں، پیچھے ہمارے کوئی نہیں ہے. یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، یہ پارلیمنٹ اپنا کام رول ادا کر رہی ہے. صاحب مولانا نے نا دو ٹوک جواب دیا ہے، انہوں نے کہا کہ آئینی ترامیم کے لیے سردار ایاز صادق ہے، انہوں نے اسٹینڈ لیا پارلیمنٹرین کے لیے. وہ ہمارے سیاسی مخالفین تھے، مگر انہوں نے جو روایتیں، جو قانون سازی کا طریقہ کار جو کیا، یہ سب قوم کے سامنے. یہ ہمیں بھاشن نہ دیں. نہیں، یہ تو بتا دینا آپ کو کوہستانی صاحب. ٹھیک ہے، اعتماد میں لیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ بتا دیجئے گا کہ مولانا فضل الرحمان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ آئینی ترامیم کے لیے حکومتی تجاویز کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. تو اب آپ لوگ کیا جو مسودہ ہے اس میں تبدیلی کریں گے یا اسی مسودے پر منانے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں، مسودہ فائنل تبھی کیبنٹ میں جائے گا جس میں مولانا فضل الرحمان اور ہم سب میں اتفاق ہوگا. کچھ چیزوں میں پی ایم ایل این کے اندر اور پیپلز پارٹی کے طرف سے اندر سے بھی کچھ چیزوں پہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہو سکتا ہے اختلاف رائے. وہ سب کو دور کیا جائے گا اور مسودہ تب ہوگا جب فائنل ہمارے پاس مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہمارے پاس نمبر پورے ہوں گے. تو یہ ہم پوری اس پہ سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. جو ہمارا یہ جوڈیشل ریفارم ہمارا بھی منشور ہے، پیپلز پارٹی کا بھی منشور ہے، سب لوگ چاہتے ہیں، یہ بار کاؤنسل بھی چاہتی ہے، یہ وکلا بھی چاہتے ہیں. اس ملک میں اگر مجھے بتایا جائے ایک عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا، 30 سال وہ دھکے کھاتا رہتا ہے. اس ملک کا جو انصافی معیار جو ہے بالکل ایسے ہی ہے، تمام حکومتوں کا یہ منشور رہا ہے. لیکن آپ پہ الزام یہ ہے کہ آپ ذرا جلد بازی کر رہے ہیں. ایک ذکر ابھی آپ نے کیا تھا کھیلداس کوہستانی صاحب، کچھ ماضی کا پاکستان تحریک انصاف کا ایک کیس 9 مئی کے حوالے سے بھی ہے. آپ کے اتحادی جن کی وجہ سے آپ کی حکومت بنی، بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے کل کہا ہے کہ اگر حکومت کے پاس 9 مئی کے حوالے سے کوئی براہ راست عمران خان کے ملوث ہونے کے ثبوت ہیں تو وہ سامنے لے آئے. آپ ان کو بھی ابھی تک کنونس نہیں کر پائے. جہاں پہ آپ ماضی کی بات کر رہے ہیں تو اس کا جواب بھی دیں. جو ملک کی انصاف کا وہ مکمل طور پہ کسی کو ریلیف نہیں دے رہا ہے، نہ عام آدمی کو دے رہا ہے، نہ ریاست کو دے رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جو 9 مئی کے جو مجرم ہیں وہ دن دناتے پھر رہے ہیں، جنہوں نے دنیا کے کوئی بندہ نہیں ہے جس نے نہ دیکھا ہو. آپ کے پاس ویڈیو بھی موجود ہے، سب نے دیکھا کون لوگ ہیں، کس جماعت سے، کس کی ڈائریکشن پہ ہوا ہے، ماسٹر مائنڈ کون تھا، سب قوم کے سامنے ہے، سب نے دیکھا ہے. بات یہ کہ اگرچہ مجھے بتائیں برطانیہ میں فیک نیوز پہ انتشار ہوتا ہے، 3 دن کے بعد ان کو سزائیں ہو جاتی ہے. امریکہ میں اگر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں 3 مہینے میں سزائیں ہو جاتی ہے. تو ہمارا جو جوڈیشری نظام ہے وہ کسی کو انصاف نہیں مل رہا ہے، نہ عام آدمی کو مل رہا ہے، نہ کسی جیسے ناانصافی کسی سیاستدان سے ہوتی ہے. نواز شریف صاحب سے ہوئی. ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ بنیادی وجوہات ہے اس کی وجہ سے آپ چاہتے ہیں یہ چینجز ہوں، لیکن جہاں پر آپ مسودے پر قائل نہیں کر پائے وہاں پر یہ سوالات بھی ہیں کہ آپ اس اہم معاملے کے حوالے سے جو 9 مئی کا تھا اور پاکستان تحریک انصاف سے جس سے جوڑا جاتا تھا اس پر بھی اتحادیوں کو جو ہے وہ کنونس نہیں کر پا رہے.